السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کامنٹ باکس میں جا کر شکایت کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر محبت نہیں رہی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ، یا جتنے بھی قریبی رشتے دار ہیں گھر میں، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ خاص بات بچوں کے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بچے دیکھیں، دو بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ بابا صاحب آپ کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کرنے کے بعد گھر میں محبت بھرا ماحول ہو جائے، ماں باپ اپنے بچوں سے، بھائی اپنی بہن سے، شوہر اپنی بیوی سے، چھوٹے بچے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ، ایک پرسکون ماحول ہو جائے، محبت بھرا ماحول ہو جائے۔ تو آج الحمدللہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، پورا ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی کچھ آیتیں، اللہ کے رسول کے حدیث پاک سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اگر اس عمل کو آپ نے کر لیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں محبت بھرا ماحول پیدا فرما دے گا، آپ کے سینوں کے اندر محبت کو کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اس کا سب سے آسان عمل بتایا، آپ کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے آسان عمل بتایا، کیا عمل بتایا؟ کہ گھر میں مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھانا۔ ہم سوچیں گے کہ یار اتنا چھوٹی سی بات کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، یاد رکھنا، دنیا کی ساری چیزیں بدل سکتی ہے مگر میرے نبی نے، میرے رسول نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت عطا فرماتا ہے۔ دیکھو آج ہمارے گھر کا کیا ماحول ہو گیا ہے۔ ایک بچہ آیا ٹیوشن سے، امی کو بولا امی بھوک لگی ہے، انہوں نے ایک کٹورے کے اندر، ایک تھالی کے اندر اس بچے کو کھانا دیا، وہ کسی صوفہ پر جا کر، کرسی پر جا کر، کہیں پر جا کر بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ آیا، بولا امی بھوک لگی ہے، اس کو بھی پھر الگ پلیٹ کے اندر، کچھ کٹورے کے اندر چمچ وغیرہ دے دی، وہ بھی بچہ کہیں صوفہ پر، کرسی پر، کہیں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود کو بھوک لگی، وہ بھی کہیں پر کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا، کہیں باہر بیٹھ کر کھانا کھا لیا، شوہر آئے، بھائی آئے، یعنی الگ الگ 10 ٹائم پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا، الگ الگ 10 ٹائم پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سب سے برا عمل ہے، یہ سب سے برا عمل ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ میں مل کر کھانا کھانا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کو بڑا پیارا عمل ہے۔ اللہ کے رسول کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک دسترخوان کے اوپر پورے گھر کے لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت تو عطا فرماتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کویشچن کریں گے کہ یار ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بچے اسکول میں ہوتے ہیں اور شوہر کمانے کے لیے گیا، بھائی کمانے کے لیے گیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ چلو 3 ٹائم نہیں، صبح ناشتے کے ٹائم پر نہیں، دوپہر میں کھانے کے ٹائم پر نہیں، مگر رات میں ایک ٹائم ایسا، ایک شیڈیول ایسا بنا لے کہ اس ٹائم پر گھر کے سارے بچے، مرد حضرات، عورتیں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دن میں ایک مرتبہ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے تو یقیناً ایک دوسرے سے پورے دن کی بات چیت ہوگی۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے کھانے کے ٹائم پر بات کرے گا، ایک بہن اپنے بھائی سے بات کرے گی، ماں باپ اپنے بچوں سے بات کریں گے، تو اتنا پرسکون ماحول ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جس دسترخوان کے اوپر، جن گھروں کے اندر لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کھانے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل کریں نا، صبح میں ناشتے میں الگ الگ لوگ کرتے ہیں، پھر ایسا ٹائم نہیں ملا تو دوپہر میں ٹائم نہیں ملا، مگر رات کو ایک ایسا شیڈیول بنا لیں۔ اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ الگ الگ کھانے سے بہتر ہے کہ تم لوگ مل کر کھاؤ، اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا اور زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
اور دوسرا ایک برا عمل یہ ہو گیا ہمارے اندر کہ کھانا تو ہم الگ الگ کھاتے ہیں، الگ الگ ٹائم پر کھاتے ہیں، مگر ساتھ میں ہم نے بسم اللہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے بچوں کو ہم سکھاتے نہیں ہیں، بچے نے کھانا جب سٹارٹ کرتا ہے تو کبھی ٹی وی دیکھ کر کھانا سٹارٹ کرتا ہے، موبائل دیکھ کر کھانا سٹارٹ کرتا ہے، گیم کھیلتے کھیلتے کھانا سٹارٹ کرتا ہے، تو پھر برکت کہاں سے ہوگی آپ ذرا سوچو۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے شیطان کا اس کھانے کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جس کھانے کو بغیر بسم اللہ کے پڑھی جاتی ہے وہ کھانا شیطان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے بچوں کو سکھائیے، اگر ہم تربیت کریں گے تب ان کے دلوں کے اندر یہ بات گھسے گی، تب انہیں پتا چلے گا کہ نہیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ بچوں کی ہم تربیت کریں گے، بچوں کو ہم سکھائیں گے، بچوں کو ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچے بڑے ہو کر ایسے عمل کو کرنا شروع کریں گے۔ دوسری ایک بات زیادہ تر لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس بات کو سب سے ناپسند فرمایا ہے۔ جب کسی ماں کو یا کسی بہن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، بولے کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے، بچے کو کیا کریں الٹے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کو اس عادت سے سدھارے، اس کی عادت کو۔ جب ہم انہیں ٹوکیں گے، جب اس کو ہم سمجھائیں گے تب بچے کو پتا چلے گا نہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اس کو ہم کھانے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول خود منع فرماتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، منع فرمائے گئے۔ تو جن کے بچے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں ڈانٹنا چاہیے۔ اگر پیار سے انہیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچے ہمارے سمجھدار ہیں، اور انشاءاللہ بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اترے گی۔ تو جب بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے یقیناً آپ کے دل کے اندر محبت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کھانے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی کھانا شروع کرنے لگا اللہ کے رسول نے اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا پہلے بسم اللہ پڑھو اس کے بعد کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ کہا جو بندہ کھانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے اس میں سے شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگ کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اے صحابیوں، اے لوگوں، لگتا ہے تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، آج سے تم لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر مل کر کھانا کھاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت عطا فرمائے گا اور آپ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ عمل شروع کریں گے۔ دوسری بات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کھانے کے اوپر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھایا جاتا ہے، اب اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھانے کے وقت تو کچھ بات چیت کرتا ہے تو گھر والے ٹوکتے ہیں، بولے نہیں کھانے کے ٹائم پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ یار چپ رہ کر کھانا منع فرمایا گیا ہے، خاموشی کے ساتھ آپ نہیں کھانا کھا سکتے، یا ادھر ادھر کی باتیں کر کر غلط باتیں کر کر بھی آپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر کیا جائے اللہ کا اور دین کی باتیں کی جائے، اچھی باتیں کی جائے، آپ کے بزنس کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کی جائے اور آرام سے محبت سے کھانا کھائے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک ایک دسترخوان کے اوپر ایک فیملی مل کر کھانا کھاتی ہے اور جتنی دیر تک کھاتی رہتی ہے اللہ کے مقدس فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچو کتنی بڑی فائدے کی بات ہے، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگ کھانے کے ٹائم پر اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ دین کی باتیں کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، یا کچھ ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہلکی پھلکی باتیں کرتے کرتے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے مقدس فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کتنے بزرگوں کا آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے تو کتنے بزرگوں کو پڑھا ہے، کچھ بزرگ ایسے تھے کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔
वेट करते थे एक दूसरे का, कोई नहीं मिलता तो महल्ले में जाकर या बाहर जाकर किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठाते, यानी साथ मिलकर खाना खाते थे। तो हमें भी चाहिए कि जब भी हम खाना शेड्यूल ऐसा बना ले कि सुबह में नाश्ते में टाइम नहीं मिलता है, शौहर चला गया कमाने के लिए, बच्चे चले गए स्कूल के अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोपहर के खाने के अंदर टाइम नहीं मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर रात में एक शेड्यूल बना ले कि इतने बजे खाना निकाला जाएगा और जितने घर के अफराद हैं उन तमाम लोगों को एक दस्तरखान पर आकर खाना खाना है और उनको खाना एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये स्टार्ट करेंगे आपके घरों के अंदर, यकीनन अल्लाह ताला आपके खाने में बरकत अता फरमाएगा, आपके दिलों में मोहब्बत अता फरमाएगा। इसे आजमा कर तो देखिए, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया और अल्लाह के रसूल की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। अगर इस अमल को सिर्फ 15 दिन आप लोग करेंगे और एक दस्तरखान पर बैठकर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, आप खाएंगे अपने भाइयों के साथ, अपने शौहर के साथ, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके खाने में, आपके घर में और आपके दिलों में बरकत और मोहब्बत अता फरमाएगा। तो जरा सोचो कितने बड़े फायदे एक साथ खाना खाने के। अल्लाह तबारक व तआला खाने में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उन लोगों के लिए रहमत की और मगफिरत की दुआ करते हैं। शैतान का उसमें से हिस्सा चला जाता है, शैतान उसे हाथ नहीं लगाता है, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद करता है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, इलाही आलमीन हम सारे लोगों को एक दस्तरखान पर बैठकर अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।